السلام علیکم بچوں. آج کا سبق ہمارے پچھلے سبق کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. ہم نے پہلے نباتاتی ریشوں کے بنے ہوئے کپڑے پڑھے، اس کے بعد حیواناتی ریشوں سے بنے ہوئے کپڑوں کی پہچان کی. اب آج ہم نے پڑھنا ہے تیسرے قسم کے ریشے جو انسانی خود ساختہ ریشے ہیں. یہ وہ ریشے ہیں جن کا قدرتی چیزوں کے ساتھ ملا کر انسان نے خود بنائے ہیں، اور وہ ہے ریون ایسیٹیٹ، ریون وسکوس، ریون کاپر امونیم. ریون ایسیٹیٹ میں بنولے کا رواں، بنولا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کپاس کا جو ڈوڈا ہوتا ہے، کپاس کا اوپر سے جب روئی اتار لی جاتی تھی اس کے نیچے والا حصہ جو ہے اس کو ڈوڈا بولتے ہیں، اور اس کا جو رواں ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسیٹیٹ کو ملا دیا جاتا ہے تو اس سے یہ تار تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح ریون وسکوس میں بنولے کا رواں ہوتا ہے اور لکڑی کا گودا استعمال کیا جاتا ہے. لکڑی کا گودا استعمال کر کے اور پھر اس کے اوپر جو ہے تکمیلی کام کیا جاتا ہے. اس کا ایک پروسیس، خاص کیمیکل کا پروسیس ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے. یہ اس سے کپڑا نہیں تیار ہوتا بلکہ ان سے کپڑے کا تار تیار کر کے جو کپڑا تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح ہے ریون کاپر امونیم، بنولے کا رواں اور اس میں کاپر آکسائڈ یعنی کاپر کا جو تیزاب ہوتا ہے وہ کاپر آکسائڈ اور ایمونیا جو ہے وہ ملا کر بنولے کے روئے پر جو کیمیکل ریئیکشن کے ساتھ جو چیز بنائی جاتی ہے اس سے جو رزلٹ آتا ہے اس دھاگے سے یہ کپڑا تیار ہوتا ہے. اور یہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ اصلی ریشم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اصلی ریشم مہنگا ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کیونکہ وہ ریشم کے کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس ریشم کے کیڑے کو تلف کیا جاتا ہے. اس کے پیوپے کے اوپر سے ریشم کا تار اتارا جاتا ہے. وہ ایک لمبا پروسیجر ہے جس سے دھاگا جو حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑی محنت سے حاصل کیا جاتا ہے. اس لیے اصلی ریشم جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، اور یہ کیونکہ انسانی ریشے سے انسان نے خود بنایا ہے اس لیے یہ ریشم سے سستا ہے. اور یہ کیسا ہوتا ہے؟ اصلی ریشم جو ہے وہ چمکدار ہوتا ہے، اس کی سطح بھی ہموار ہوتی ہے، نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے. یہ نرم ملائم تو ہوتا ہے لیکن یہ اس کی چمک جو ہوتی ہے وہ ریشم جیسی نہیں ہوتی، جیسے یہ کاٹن ساٹن جیسا کپڑا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے رنگ پکے ہیں اور یہ سکڑتا نہیں. آپ نے پولیسٹر کپڑا دیکھا ہوگا، ریون کپڑا دیکھا ہوگا، اس میں کاٹن مکس ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کپڑا سکڑتا نہیں ہے. کیڑے اور پھپھوندی کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم نے کل پڑھا تھا کہ کیونکہ اون جو ہے اور وہ ریشم جو ہے اس کو پھپھوندی لگ سکتی ہے، کیڑا پڑ جاتا ہے، اصلی ریشم کو بھی کھا لیتا ہے اور اس کا اون کو بھی کھا لیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی پروڈکشن جو ان کی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ انسانی حیواناتی طریقے سے. اس لیے اس پر پھپھوندی کا جلدی اثر ہوتا ہے، اور کاٹن پر بھی پھپھوندی کا اثر ہوتا ہے. لیکن جو پولیسٹر ہے، کیونکہ یہ کیمیکل سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، انسان نے یہ ریشہ خود بنایا ہے، اس لیے اس پر پھپھوندی کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر یہ جاذب نہیں ہوتا زیادہ. اور اس کا یہ کپڑا جو ہے وہ زیادہ مضبوط بھی نہیں ہوتا. کیوں زیادہ مضبوط نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس میں استعمال ہوا ہے بنولے کا رواں. آپ نے کبھی اپنے جسم پر رواں دیکھا ہے؟ کتنا چھوٹا چھوٹا رواں ہوتا ہے. اسی طرح رواں جو ہے وہ اس کے اوپر سے رواں اتارا جاتا ہے بنولے کے اوپر سے، اور اس کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے یہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو جو بھی کیمیکل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا. اور یہ جو اس سے جو کپڑا تیار ہوتا ہے، اس کا جتنا بھی جو کپڑا تیار ہوتا ہے اس کا 80% کپڑا جو ہے وہ صوفے وغیرہ کے کور وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں پوشش کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ساٹن، ٹاٹا، استر، مخمل، شنگھائی، بروکیڈ، چگن، ڈیزائن والے جائے نماز، الاسٹک، کشیدہ کاری کے دھاگے، فیتے اور لیس وغیرہ بھی یہی دھاگا استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج کل ہم جس کو کاٹن کا دھاگا کہتے ہیں وہ کاٹن کا دھاگا نہیں ہوتا، وہ ریون ہے.
اس کا ریشہ اور ہے، اس کی پروڈکشن اور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے جو اوور لاک کیے جاتے ہیں کپڑے، آپ اس کو نکال کر دیکھیں وہ ریشمی ہوتا ہے، اس کا وہ ایسی جگہ پر وہ دھاگا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جائے نماز دیکھیں، آپ پلاسٹک دیکھیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اصلی دھاگا نہیں ہیں، بلکہ انسان کا خود ساختہ ریشہ ہے جس سے یہ تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج کا کام آپ کا یہ ہے کہ انسانی خود ساختہ ریشے سے بنے ہوئے کپڑوں کی پہچان بتائیں اور ان کے نام بتائیں. نام کیا ہیں؟ ریون ایسیٹیٹ، ریون وسکوس، ریون کوپرمونیم. یہ تمام آپ کی کتاب کے اندر یہ پیجز موجود ہیں، ان کو دیکھیں اور یاد کریں.